جی یہ رئیس ملک ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، کیا خواب ہے؟ ان کا آڈیو میں ہے تو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب دیں گے۔ السلام علیکم تو ایک نیل کنٹھ آ کے بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ امی نا اسے جان پوچھ کے اڑا رہی تھی، وہ مجھے اچھی لگ رہی تھی، امی اڑائی جا رہی تھی اس کو، میں کہہ رہی اڑاؤ مت امی، تو پھر وہ ادھر دیوار سے بیٹھ کے اس پہ کبھی رسی پہ بیٹھ جاتی ہے کبھی دیوار پہ، پھر ایک دم سے ہماری دادی آ جاتی ہیں، پھر وہ چنے کی دادی نا اوپر جا کے ہمیں نیچے بھیج دیتی ہیں، اور چنے کی دال ہے بہت ساری اور تعویذ ملا رہی ہیں۔ امی کہہ رہی تم کیا کر رہی، مطلب میں انہیں پھر ہم نیچے آ گئے تھے، میں اوپر گئی نا جیسے ویسی نیلکن کو دیکھنے، تو دادی تعویذ ملانے لگی تھی، میں کہنے کی تم ایسے کیوں کر رہی ہو، تو کہنے لگی نہیں ایسی کچھ نہیں کر رہی، میں کچھ نہیں کر رہی۔ وہ نیل کنٹھ نے پتا نہیں کھا لیا تعویذ یا نہیں کھایا تو میرے دھیان نہیں، لیکن میں کاغذ تھا نا نیچے لے کر آ گئی امی کو دکھانے کے لیے، لیکن اس کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، اب میرے دھیان نہیں ہے پکا کہ اس نے کھا لیا تھا یا نہیں کھایا تھا وہ تعویذ، اس کی تعبیر بتا تھا۔ جی ان کے خواب میں اشارہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی نہ کوئی ان کو نقش گھول کر پلائے گا، لہذا بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے معمولات یہ ہیں کہ آپ آیت سحر کو، آیت حفظ حفاظت کو پڑھتی ہیں، معوذتین کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سونے کا اگر آپ کا معمول ہے تو یقیناً یہ خواب آپ کے لیے خوشی کی چیز ہے، کیونکہ جو سادہ کاغذ رہ جاتا ہے آپ جو نیچے لے جاتی ہیں، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کرانے والا کچھ کرا رہا ہے، لیکن وہ معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سونے کے معمول کی وجہ سے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کا معمول معوذتین پڑھ کر دم کر کے سونے کا نہیں ہے تو یقیناً اب آپ یہ جو معمول بنا لیں اور محتاط رہیں، اور الحمدللہ نقصان خواب کے میں بھی بتایا گیا کہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا کوئی، اور حدیث شریف بھی ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن جادو کی تاثیر بھی اللہ کے حکم پر ڈیپینڈ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان کسی انسان کو تکلیف پہنچانے چاہیں مل کر، اور اللہ نہ چاہے تو اس کا بال بھی نہیں ہلا سکتے، اور سارے انسان مل کر دنیا کی تمام طاقتیں اور پاوریں اور اسباب اور سامان سب کچھ استعمال کر لیں اور کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے، گویا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اور اسی کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن دنیا چونکہ دارالاسباب ہے، اس میں بہت سارے اسباب اختیار کرنا پڑیں گے، اور اسباب کے درجے میں آپ معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا معمول بنا لیں۔